امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے استاد حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کے شاگردوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا خود ہی انتخاب کیا اور عرض کی کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ استاد محترم کی مسند پر بیٹھ کر مزید آگے ہمیں علم سکھائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کی طبیعت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت رچی بسی تھی۔ آپ قدم قدم پر خیال رکھتے تھے کہ اس مقام پر صدیق اکبر کی سیرت کیا تھی، سیدنا صدیق اکبر کی کیا ماحول تھا، آپ کیسے عمل کیا کرتے تھے۔ تو جو سیرت صدیق اکبر کی تھی اسی مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کاروبار بھی اسی مقصد کے تحت کرتے تھے۔ آپ کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پھر ان کی مشورے پر آپ نے تدریس شروع کر دی، پھر آپ ڈر گئے اور تدریس بند کر دی۔ خواب آیا، خواب کے بعد پریشان ہوئے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے امام تھے، ان کے پاس بھیجا کسی کو۔ ابن سیرین امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بہت بڑے امام تھے، ان کے پاس بھیجا کہ خواب کی تعبیر پوچھیں۔ جب خواب بیان کیا گیا بہت حیران ہوئے اور کہا کہ کس کو خواب آیا؟ بتایا جی ابو حنیفہ کو خواب آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو ابو حنیفہ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے، ان سے اللہ یہ کام لے گا۔ یہ تعبیر سن کر امام اعظم ابو حنیفہ پھر خود گئے تاکہ اپنے کانوں سے تعبیر سنوں۔ تو پھر امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ان کو بیان کیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے، اللہ آپ سے یہ کام لے گا، یہی اشارہ ہوا ہے خواب میں۔ تو آپ نے پھر درس و تدریس شروع کر دیا۔ خوف خدا اور اخلاق ہر معاملے میں سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ کو میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کتنا اچھے احترام اور اچھے سلوک کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک بار آپ کی والدہ نے مسئلہ پوچھا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فتویٰ خود اپنی والدہ کو بیان کر دیا کہ اس سوال کا یہ جواب ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہمارے مسجد کے امام ہیں وہ جواب نہ دے لیں، وہ قاضی تھے وقت کے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنی والدہ کی دلجوئی کے لیے قاضی صاحب کے پاس، مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، ان سے سوال پوچھا اور جواب بھی بتایا۔ تو قاضی صاحب نے کہا اس سے بہتر جواب تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو کہا لیکن آپ لکھ دیں، میرے جواب سے میری والدہ مطمئن نہیں ہے، میں آپ سے لینے آیا ہوں جواب۔ تو قاضی صاحب نے یہ قلم سے لکھ دیا کہ جو ابو حنیفہ نے جواب دیا ہے وہی درست ہے۔ پھر والدہ کو جا کر جواب دیا تو والدہ مطمئن ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حماد تھا، آپ بہت بڑے مشہور ہو گئے تھے، بہت بڑے استاذ تھے، لیکن والدہ کے اصرار کی وجہ سے والدہ کا یہ ہوتا تھا ارادہ کہ میرا بیٹا مسجد میں فلاں امام صاحب کے پیچھے جا کر نماز پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس امام کے پیچھے میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ حماد کو نماز پڑھاؤ، وہ میرے گھر سے 3 میل کے سفر پر تھا، لیکن میں محض والدہ کی دل جوئی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو جب والدہ مجھے کہتی میں اپنے بیٹے کو نماز کے لیے وہاں لے جایا کرتا تھا۔ اندازہ لگائیں کیسی خوبصورت سیرت تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی، اس طرح اس قدر آداب آپ کے اندر تھے کہ آپ نے ساری زندگی ادب، خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری، اور آپ فقہ کے اندر بھی اسی انداز میں ادب کا خیال رکھتے۔ قیاس کچھ کہہ رہا ہوتا تھا لیکن جب حدیث آ جاتی قیاس کو چھوڑ دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ قیاس پر چلتے ہیں، حدیث کو چھوڑتی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، نماز میں قہقہ لگانا یہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟
اسی کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ نماز میں قہقہ لگائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے باہر قہقہ لگائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا؟ قیاس تو یہی کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر بھی قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب حدیث رسول آ گئی، آپ نے قیاس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے گی تو قیاس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس لیے جو فقہ حنفی کو کہے کہ یہ قیاس پر ہیں، یہ قیاس والے حدیث کو چھوڑتی ہیں، وہ حدیث کے علم سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کے جتنے بھی فرامین ہیں، جتنے بھی آپ کے مسائل فقہ ہیں، جو خدمت ہے، ہمیں اس کو مزید عام کرنے کی توفیق عطا